معزز سامعین، ہم آپ کو برکاتی کی باتیں میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک صحت مند زندگی کے گزارنے کے اصولوں پر آپ سے بات کی۔ میں نے جس طرح اپنے تعارف میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہر ہفتے آپ سے کسی پھل، سبزی، کسی بھی دوا اور غذا کے متعلق بات کیا کریں گے۔ آج ہم آپ سے آج کے مشہور اور معروف پھل، اس موسم کے پھل سنگترے پر بات کریں گے۔ یہ سنگترا جس کو آپ آج کے موسم میں مستقل استعمال کرتے ہیں، اس سنگترے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ جنوبی چین سے اس کا آغاز ہوا اور کوئی 1498 میں واسکو ڈی گاما نے اس کو پوری دنیا کے اندر روشناس کرایا۔ سنگترا، کینو، موسمی، لیمو، چکوترا، سب کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور اس سے ہمیں حیاتین جیم، وٹامن سی حاصل ہوتا ہے جس کو اسکاربک ایسڈ کہتے ہیں۔ چونکہ انسانی بدن یہ حیاتین تیار نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں بیرونی طور پر اس حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اور پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے ہم یہ وٹامن حاصل کرتے ہیں۔ سنگترا اور کینو کے فائدے بے شمار ہیں۔ نہ صرف پورا سنگترا، اس سنگترے کا چھلکا، اس سنگترے کا گودا، اس سنگترے کے بیج، اس سنگترے کا رس، سب جسم انسانی کے لیے فائدے مند ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سنگترے کا اصل وطن تو جنوبی چین ہے اور پھر اس کو واسکو ڈی گاما نے بیرونی دنیا میں روشناس کرایا۔ آج اس کی کاشت امریکہ، اسپین، برازیل، چین، جاپان، فلسطین، اٹلی، جنوبی افریقہ، مصر، میکسیکو میں ہوتی ہے اور فلوریڈا میں تو میلوں اس کے باغات ہیں، بہت طویل لائن ہے باغات کی۔ بھارت میں ناگپور کا کینو اور سنگترا جو ہے وہ بہت شہرت رکھتا ہے۔ پاکستان میں بھی کینو پر بہت تجربات کیے گئے۔ ہمارے یہاں کئی قسم کا کینو اور سنگترا، مالٹا، جس کی ساری ایک ہی قسمیں ہیں، اس پر بہت زیادہ تجربات ہوئے ہیں۔ لیموں کی قلموں میں، لیموں کے درخت میں کینو کی قلمیں ملا کر ایک نیا پھل بنایا گیا، نیا کینو کی قسم بنائی گئی جو ذائقے میں بہت زیادہ اچھا ہے اور دنیا بھر میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان سے یہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ہلکی سی کھٹاس بھی ہوتی ہے۔ ضلع ہزارہ میں بھی کینو کے اوپر بہت زیادہ تجربات کیے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہزارہ کے کینو کی جو سالانہ نمائش ہوتی تھی، اس کو انعامات، پوری دنیا کی جو کینو کی نمائش ہوتی تھی اس میں ضلع ہزارہ کے کینو کے اوپر بہت زیادہ انعامات ملتے تھے۔ ہمارے ہاں ایسا سنگترا بھی پیدا کیا گیا ہے اور اس کے تجربات کیے گئے جس کا چھلکا بہت باریک ہوتا ہے، بالکل لیموں کی طریقے سے، بہت جس طرح لیموں کا چھلکا باریک ہوتا ہے، اس کینو کے موٹے چھلکے کے بجائے وہ بہت باریک ہوتا ہے۔ بعض سنگترے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیج نہیں ہوتا۔ سنگترے میں 30 سے 40% چھلکا ہوتا ہے، 40 سے 45% رس ہوتا ہے، 20% گودا ہوتا ہے۔ اس میں پانی کی جو مقدار ہے وہ 85 سے 92% ہوتی ہے، مٹھاس 5 سے 8% ہوتی ہے، گلوکوسائڈ 1 سے 1.5% ہوتی ہے، تیزاب بھی تقریباً 1.5% ہوتی ہے، جو ریشہ ہے، فائبر، وہ 1% ہوتا ہے، لحمیات 0.5% ہوتے ہیں، چکنائی 0.5% ہوتی ہے، فرازی تیل 0.5%، معدنی نمک 0.9% ہوتے ہیں۔ سنگترے میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جس کی خوشبو کے لیے نبی مہربان نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال عطرج کی طرح ہے۔ ہم جس چیز کو سنگترا اور کینو کہتے ہیں عربی میں اس کو عطرج کہتے ہیں اور ہمارے یہاں طبی زبان میں ترنج کہتے ہیں۔
اس کا جو چھلکا ہے وہ خمیروں میں بھی ڈالا جاتا ہے، خاص طور پر جو دل کے لیے جو خمیرے بنتے ہیں اس میں اس کا چھلکا ڈالا جاتا ہے۔ نبی مہربان اور ان کا گھرانہ اس سے شوق فرماتے تھے، وہ شوق سے نوش کرتے تھے اور مہمانوں کی تواضع بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو سنگترے کے قاشیں شہد میں ڈبو کر دے رہی ہیں اور وہ نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ابن مکتوم ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی، ان کا اشارہ سورہ عبس کی طرف تھا۔ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر ہندوستان میں کے ایک بڑے معروف لیڈر گزرے ہیں، مہاتما گاندھی۔ وہ اکثر برت، جسے ہم روزہ کہتے ہیں، فاقہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کو بھی ہمارے عمران خان صاحب کی طرح بھوک ہڑتالیں کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر وہ عجیب طرح کی بھوک ہڑتال کیا کرتے تھے۔ وہ بھوک ہڑتال میں اس سنگترے کا رس پی لیا کرتے تھے اور اس سے ان کو اتنی قوت رہتی تھی کہ وہ دوسرا کام کر سکتے تھے اور وہ ان کو صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ یورپ اور امریکہ میں ہر امیر اور ہر غریب آدمی صبح کے ناشتے میں سنگترے اور کینو کا اورنج کا جوس استعمال کرتا ہے۔ بچوں کو اسکول کے اندر اورنج کا جوس دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ نبی مہربان نے فرمایا، تمہارے لیے اطرج یعنی سنگترے میں بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے۔ معزز سامعین، ہم پھر ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔